شریف میں اعتکاف میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، آپ سے ملاقات کی، آپ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، اس کے حالات چہرے سے جانے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، پریشان لگ رہے ہو، پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سردیوں کی سخت رات میں پانی کا لوٹا سینے پہ رکھ کے، ادھر سینے پہ رکھ کے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قیام کیا. ام المؤمنین حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی. اللہ اکبر. تو جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ جاؤ آرام کرو. تو یہ آرام کی غرض سے گئے تو انہوں نے کہا چلو قسمت سے یہ خدمت نصیب میں آئی ہے، تو لہٰذا پانی کا لوٹا بھرا اور سینے پہ رکھ کے تو تیز تیز سانس لینے لگے، یہاں تک کہ تہجد کے وقت سے پہلے تیز تیز سانس لینے کی وجہ سے پانی گرم ہو گیا. تہجد کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا تو آپ نے آواز دی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی آپ نے گرم کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، پانی کیسے گرم ہو گیا ہے؟ پانی گرم کرنے کے اثرات بھی نہیں ہیں، لکڑی آئی آگ نہیں جلائے گی، کوئی راکھ وغیرہ نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جب حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں نے گرم کیا ہے. اور کیسے گرم کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس قسمت میں آپ کی خدمت آ گئی تھی تو میں نے موقع غنیمت جانا، آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، مسلمانوں کی ماں آرام کے لیے لیٹ گئے، تو میں پانی کا لوٹا لے کے سینے پہ رکھ کے تیز تیز سانس لینے لگا. میرا سینہ گرم ہوا، پھر لوٹا گرم ہوا، لوٹے میں پانی گرم ہوا. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے محبت، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں انسیت، اس کو کہتے ہیں پیار. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں تشریف فرماتے اعتکاف میں. شخص آیا، آپ فرمانے لگے اے اللہ کے بندے پریشان لگتا ہے. تو وہ کہنے لگا اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا، وہ تقاضا کر رہا ہے اور میں نے اس کو کہا کہ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کر دوں، تمہاری طرف سے میں بات کر لوں. وہ کہنے لگا پریشان، اب ادے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں. وہ کہنے لگا اگر آپ گرم کریں تو یہ تو بہت گرم ہو جائے گا، جیسے ہی میرے پاس آئیں گے تو میں دے دوں گا، تھوڑی مہلت دے دیں بس. آپ جلدی سے اٹھے اور آپ نے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر. تو وہ شخص کہنے لگا اے عبداللہ بن عباس شاید آپ بھول رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ آپ اعتکاف میں ہیں اور آپ مسجد سے باہر آ گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں بھولا نہیں ہوں، میں جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے، جان بوجھ کر عمل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں، اس کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 10 اعتکافوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. میں اپنا اعتکاف اس کی قضا کر لوں گا، میں اس کی قضا کر لوں گا، یہ 10 اعتکاف والا ثواب میں کیوں جانے دوں.
10 اعتکاف والا ثواب میں کیوں جانے دوں؟ میرے جانے سے اگر تیرا کام بنتا ہے، بن جائے گا تو سبحان اللہ، نہیں بنے گا تو پھر بھی سبحان اللہ، مجھے تو کم از کم 10 اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے نکلنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری یہ بھی تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ شعبۃ ایمان میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اسے ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ہر روز۔ ویسے نا اعتکاف جب بیٹھنا ہے تو پھر طریقے سے بیٹھنا ہے۔ ایک طریقہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ بھی تابعی ہے جن کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں۔ مالک بن دینار، سارے کہہ لیں رحمت اللہ تعالی علیہ، نام مالک ہے تو بن دینار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میں جو ان کا واقعہ سنانے لگا ہوں یہ توبہ کا بعد کا واقعہ ہے، پہلے توبہ کا بعد میں سناتا ہوں۔ یہ توبہ کے بعد والا جو ہے ان کو مالک بن دینار کیوں کہتے ہیں؟ درویش آدمی، فقیر آدمی کشتی میں سوار ہوئے تو جا رہے ہیں، بیچ سمندر کے بیچ دریا کے پہنچے تو ملاح کشتی چلانے والے استاد نے پیسے مانگے، پیسے تو کرایہ دو۔ وہ کہنے لگا تیرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی۔ وہ کہنے لگا شکل و صورت میں تو بڑا امیر لگتا ہے، جیسے میرے ڈرائیوروں کی گفتگو ہوتی ہے، شکل و صورت میں تو بڑا امیر لگتا ہے، بڑا ٹھاٹ مارتے رہتے نام ہے۔ تو یہ تم نے کیا ڈرامہ بنایا ہو؟ جو اس سے ہو سکا اس نے کی، یہاں تک کہ مارا پیٹا بھی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے تو پھر وہ شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ کرایہ دے کے تو اٹھا کے اندر کر دوں گا، پھینک دوں گا۔ جب یہ پوزیشن چل رہی ہے تو آپ فرمانے لگے یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہوں گے تو تیرا میرا ادھار میں تجھے دوں گا، کرایہ دوں گا، میں تو کہہ رہا ہوں۔ اب بات چل رہی ہے تو سمندر کے دائیں بائیں سے جو کشتی چل رہی تھی، کشتی کے ارد گرد سے مچھلیاں نکلی اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک دینار ہے، ایک ایک دینار ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے ایک دینار لیا اور ملاح کو دیا، کشتی کے مالک کو دیا۔ جب یہ منظر اس ملاح نے دیکھا تو وہ قدموں میں گرا، معافی مانگنے لگا۔ اتنی بڑی شخصیت میری کشتی میں سوار ہے اور میں اسے مار رہا ہوں، کوٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ اب یہاں پہ نمائش ہو جائے گی، ریاکاری ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دینار دیا تو آپ کا نام مالک بن دینار ہو گیا، بھائی دینار والا بابا۔ اور کشتی سے بیچ سمندر کے اترے، پانی کے اوپر ایسے قدم رکھے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ ہے توبہ سے کے بعد والا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تو اللہ کا ہو جا تو خدا کی ساری خدائی تیری ہو جائے گی، تیری خدمت میں۔ ابھی انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، حسن و جمال کا تو بڑا تھے نا، تابعی ہے اور امیر بھی بہت زیادہ تھے، لیکن جتنا پیسہ ہو تو لالچ تھوڑا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ جامعہ مسجد دمشق جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروائی تھی، بڑی مسجد اور بڑے بازار میں موقع پہ جگہ تھی اور اس کی بہت زیادہ آمدن تھی۔ تو آپ نے اعتکاف پہ اعتکاف، اعتکاف پہ اعتکاف، اعتکاف پہ اعتکاف، اعتکاف پہ اعتکاف کی جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ دھات بیٹھ جائے کہ بڑا نیک آدمی ہے اور مجھے مسجد کا متولی بنا دیں۔ آمدن بہت زیادہ ہے تو عیش کروں گا۔ یہ توبہ کا پہلے کا واقعہ ہے۔ آمدن مسجد کی بہت زیادہ ہے، مال آئے گا، کھائیں گے تو نسلیں پڑے گی۔ یہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے توبہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں بابا فرید عطار رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس بات کو۔ اللہ اکبر، سال بیٹھے جی، سال پورا ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ اعتکاف پہ اعتکاف، اعتکاف پہ اعتکاف۔
کسی نے آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کی. سال کے بعد اٹھے باہر جا رہے تھے تو مسجد کے کونے سے آواز آئی, مالک بن دینار اب تو توبہ کر لے. تجھے شرم نہیں آئی؟ مالک بن دینار مسجد کے کونے سے آواز آئی. سال لوگوں کے لیے بیٹھا رہا تو رب کے لیے بھی بیٹھ جا. تجھے شرم نہیں آئی لوگوں کے لیے بیٹھا رہا؟ بس یہ آواز آنی تھی. اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے کہ مسجد کے متولی بننے کے لیے, مسجد کا انتظامیہ بننے کے لیے تو سارا سال اعتکاف بیٹھا رہا تاکہ لوگ تجھے نیکوکار کہیں, تو ان پہ بھروسہ کرے اور مال سارا انتظام سارا تیرے حوالے کرے اور تو ہڑپ کرے. اللہ اکبر. جب آپ شرمندگی ہوئی توبہ استغفار کیا, رات بیٹھے اعتکاف میں, اب رب کی رضا کے لیے بیٹھے. جب صبح ہوئی نا تو لوگ اکٹھے ہیں اور کہنے لگے مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے, مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے, مسجد کا. وہ جو بندہ نہیں بیٹھا وہ بڑا نیک آدمی ہے, اگر یہ سارا چابیاں وغیرہ اس کے حوالے کر دی جائیں تو وہ بندہ سنبھالے گا مسجد. لوگ سارے اکٹھے ہو کر اتفاق کے رائے کر کے چابیاں ساری اٹھائیں اور مالک بن دینار کی گودی دی. آپ رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے, اے میرے مالک و مالک, اے میرے خالق اور میرے مالک, تیری بے نیازی کی میں صدقے میں قربان جاؤں. جب میں چابیاں سنبھالنا چاہتا تھا سال بیٹھا رہا, کسی نے میری نہیں سنی. اب جب میں نے تیری طرف رجوع کر لیا تو چابیاں میری گود میں ڈلوا دی. تیری عظمت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, اب میں متولی نہیں بنوں گا اور مسجد سے بھی نہیں نکلوں گا. متولی بھی نہیں بنوں گا اور مسجد سے بھی نہیں نکلوں گا. اب میں تیری راہ میں آ گیا ہوں, اب میں تیرا ہوں. اللہ اکبر. اعتکاف کرنا ہے اس انداز میں کہ تاکہ مسجد کے در و دیوار ہم پر ناز کریں, ہم پر مسجد کے در و دیوار ہم پر ناز کریں. کہ باقی اللہ پاک کے فرشتے محلے میں نا گناہگار بہت زیادہ رہتے ہیں نا, تو کسی بستی میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو تباہ کر جاؤ. فرشتے آئے واپس چلے گئے. اللہ پاک نے فرمایا, ہاں فرشتوں بتاؤ تباہ کر رہے؟ عرض کی نہیں باری کر. کیا ہوا؟ تم میں نے کہا تھا الہ العالمین ہم گئے تھے عذاب دینے کے لیے, لیکن وہاں تو لوگ مسجد میں سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کر رہے تھے, ہمیں حیا آئی, ہم واپس آ گئے. حدیث لمبی چوڑی ہے, میں صرف بیچ میں سے ایک جملہ لیا ہے, صرف ایک جملہ لیا ہے. باری تعالیٰ وہاں تو معصوم بچے بھی, جوان بھی اور بابے بھی تیری بارگاہ میں اٹھ کر سحری کے وقت, تہجد کے وقت اٹھ کر تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے, ہمیں حیا آئی, ہم واپس آ گئے. اللہ پاک کی رحمت مسکرا کے ارشاد فرماتی ہے کہ اے میرے فرشتوں جب واپس آ گئے تو اب رہنے دو, اب رہنے دو. ہم نے ارادہ ہی ملتوی کر دیا ہے, ہم نے ارادہ ہی ملتوی کر دیا ہے, ہم نے ارادہ ترک کر دیا ہے. اب ان کو عذاب نہیں دینا. جب ان لوگوں میں استغفار کرنے والے موجود ہیں, اس انداز میں اعتکاف کرنا ہے. آخر میں حدیث شریف سنا کے اور دعا مانگتے ہیں. امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سنت اعتکاف کیا, یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے, سنت اعتکاف کیا تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا کامل ثواب ہے. 2 حج اور 2 عمروں کا کامل ثواب ہے. اللہ پاک کتنا مہربان ہے, امیر وہاں جا کے حج اور عمرے کرتے ہیں اور غریب یہاں نظارے لیتے ہیں. یہ اس کی اپنی کرم نوازی, اس کی اپنی تقسیم ہے. اور اس کے علاوہ بھی رمضانوں کے علاوہ بھی بندہ فجر کی نماز پڑھے اور ڈیلی بیس پہ فجر کی نماز پڑھے, نماز پڑھ کے بیٹھا رہے, سورج نکل آئے 20 منٹ بعد, آدھا گھنٹہ بعد, 20 منٹ بعد
2 رکعتیں ہلکی پڑھے، حاجہ عمرے کا ثواب ڈیلی بیس پہ، کوئی ایک دن کے لیے نہیں۔ اس سے بھی ذرا آسان اور کر دیں کہ گھر میں ماں باپ موجود ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ ماں باپ کو نظر محبت سے دیکھتا رہے، حج مقبول کا ثواب ہے، ہر نظر پر، ہر نظر پر، ہر نظر پر۔ اچھا نا، یہ ایک مسجد کے متعلقہ 1-2 مسائل ہیں، وہ ذہن نشین کر لیں۔ اب آپ تو جو یہ پکے نمازی بیٹھے ہوئے، جو بیٹھے ہوئے یہ پکے بیٹھے ہوئے، باقی جو فصلی ہوتے ہیں وہ تو فصلی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ تو مسئلہ ہے، فصلیوں کے لیے بھی ہے اور اصلیوں کے لیے بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب وضو کر لیتے ہیں وضو خانے میں، اس میں سے کچھ نمازی ایسے ہیں کہ میں ان کو 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ وضو گھر سے کر کے آتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایک بے وضو آنا، اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کے گھر میں آ کے وضو کر لیا۔ ایک با وضو ہو کر آنا، بارے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، گھر سے وضو کر کے آنا، اس کی کیا کہنے، ہر قدم پر نیکی ہے۔ اور کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے تو پھر تو سونے پہ سو گئے۔ اچھا نا، مسجد کے وضو خانے پہ وضو کیا، ہلکا سا چھوٹا سا نا رومال رکھا کرے ساتھ میں، یہ بڑا رومال رکھ لے، جیسے صافہ وغیرہ رکھ لے تو یہ اچھا ہوتا ہے، یہ سنت بھی ہے۔ کہیں جانا ہے تو بندہ سر پہ اوڑھ لیتا ہے، کہیں بیٹھنا ہے بندہ اوڑھ لیتا ہے، بندے کی عزت ہوتی ہے۔ کہیں 4 بندوں پہ بیٹھنا ہے، بندہ باندھ لے تو اس کو طریقے سے لگتا ہے کہ بندہ مرد بیٹھا ہے، اور سنت بھی ہے۔ اور کہیں اور بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو بندہ اسی سے صاف کر کے اس کو بچھا کے بندہ اوپر بیٹھ بھی جاتا ہے۔ کوئی چیز شاپر میں لا رہے ہیں، ٹھیک، شاپر پھٹ گیا تو اسی میں باندھ لیں، بڑے فائدے ہیں۔ سنت ایسی نہیں ہے، سنت کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وضو کیا تو اکثر مرتبہ دیکھا ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں آ کے یا تو بیڑے میں یا برانڈے میں یا اندر ہی آ کے وضو کا پانی یوں صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ یہ پانی ناپاک ہوتا ہے، مستعمل ہوتا ہے، استعمال شدہ ہوتا ہے۔ یہ مسجد کا تقدس ہے، مسجد کا احترام ہے۔ ہم لوگ کو جلد بازی ہوتی ہے، چھوٹا رومال ساتھ ہو نا تو ہلکا پھلکا خشک کر لیا جائے، مکمل نہیں سکھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گیلا پان ہوگا نا، جو تری ہوگی جسم پہ، تری ہوگی، شاید یہ پہلے مسئلہ آپ نے سنا ہو، شاید سنا ہو، نہیں سنا ہو تو سن لیں، یاد کر دماغ میں بٹھا لیں۔ یہ جو تری ہوتی ہے نا، یہ تری گیلا پان ہوتا ہے، مکمل نہیں سکھانا، بس قطرات تاکہ مسجد کے فرش پر نہ گرے، یہ کر لیں، اور باقی خشک نہیں کرنا، مکمل سکھانا نہیں ہے۔ کیوں کہ کل یہ جو تری ہے نا، اس کا بھی میزان پہ وزن کیا جائے گا، اس کو بھی تولا جائے گا۔ تو وضو کو ایسے ہی سمجھتا ہے، اس پانی کو بھی جو تری ہے، تری کو بھی تولا جائے گا، اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں تو ان سے گزارش ہے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، مسجد میں دبا کے ایسے پیر رکھنا یہ بھی منع ہے، جلدی جلدی دوڑنا نا، یہ مسجد میں منع ہے، یہ مسجد کا احترام ہے۔ اور جب بھی سب سے دوسری صف میں آنا چاہتے ہیں تو سیدھا قدم، مولوی ممبر پہ بیٹھنا چاہتا ہے پہلے سیدھا قدم رکھے گا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگلی صف میں آپ آنا چاہتے ہیں، اس سے اگلی میں آنا چاہتے ہیں، سیدھا قدم آگے بڑھاتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور مسجد میں ہنسنا تو بہت بڑا گناہ ہے، آپ انسان ہیں نا، تو اعتکاف والوں کے لیے اسپیشل مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کھانے پینے میں تھوڑا ہلکا کام رکھیں تاکہ ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے، انسان ہے، عام بندہ بیٹھا ہے، عام بندہ جیسے ہم یہ سارے آپ لوگ عام بیٹھے ہیں، ہم لوگ عام بیٹھے ہیں، ہم اعتکاف میں نہیں ہیں، ہوا کی حاجت ہو رہی ہے تو حکم شرع یہ ہے کہ باہر جا کے ہوا خارج کر کے پھر اندر آؤ، اور ہم
تو خیر نہیں اس چیز کا پرہیز کرتے، میں خواہ مخواہ بندہ کہے کہ نہیں میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، جب ایسا ہوتا ہے تو میں باہر جب ایسا ویسا کرتے نہیں، لیکن مسئلہ ایسے ہی ہے، عمل نہ ہونا وہ الگ بات ہے، مسئلہ یہی ہے۔ اور اعتکاف والوں کے لیے پھر وہ اجازت ہے، لیکن اگر وہ بھی ذرا باہر جائیں پھر اس کے لیے پھر اور مسئلہ نکل آئے گا۔ یہ جتنے بھی کمرے ہیں نا اعتکاف والوں کے لیے، یہ جتنے کمرے ہیں یہ مسجد سے باہر ہیں، یہ محراب بھی، وضو خانہ بھی اور واش روم وغیرہ تو ویسے ہی باہر ہے۔ حاجت کے تحت ان جگہوں پہ آپ نے جانا ہے، زیادہ وقت وہاں نہیں گزارنا، حاجت پوری کی فوراً مسجد میں داخل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو خانے میں بیٹھ کے پھر سگریٹ پی رہا ہے، ان میں کوئی ایسا بچہ ہے نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ نا مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ قاری صاحب پھر وہ اعتکاف میں، ان بچوں نے تو خیر نہیں پوچھا اور مجھے نہیں پتا، اندازہ نہیں ہوا رات کو کہ ان کے پاس موبائل ہے کہ کیا اعتکاف میں موبائل رکھ سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اتنی سی بات ہے، زیادہ لمبی چوڑی میں بات نہیں کروں گا۔ پھر یہاں آنے کی ضرورت حاجت کیا ہے؟ اگر موبائل ہی رکھنا ہے تو پھر پتہ گھر میں جا کے بیٹھا رہے، وہاں موبائل چلائے، کاروبار کرنا ہے جو کرنا ہے کرتا رہے۔ لہذا میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مسجد کا احترام بہت ضروری ہے۔ ہم تو خیر بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہاں اونچی آواز میں ہم یہاں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، پہلی صف میں بار محلہ سن رہا ہوتا ہے۔ مسجد کا احترام ہم کتنا کرتے ہیں یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، لہذا مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ دیکھیں صحابہ کا طریقہ کار سبحان اللہ، دو بندے مسجد نبی شریف میں بات کر رہے تھے، سر آواز اونچی تھی، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا بات کر رہے لوگ، آپ نے کنکر اٹھایا، ایک شخص کو مارا، آواز نہیں دی، اسے مڑ کے دیکھا، امیر المؤمنین نے اسے اشارہ کیا، اٹھ گئے، کہا وہ جو دو بندے بات کر رہے ہیں ان کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ آپ فرمانے لگے کہ تم کدھر کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا طائف کے ہیں جی۔ آپ فرمانے لگے اگر تم مدینے کے پاس ہی ہوتے نا میں نے تمہیں کوڑے مارنے تھے، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی آرام فرمائے، اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی مسجد میں اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، تم مسجد کے احترام کا نہیں پتہ؟ خاموشی کے ساتھ جا کے بیٹھو اور ذکر کرو، دوبارہ تمہاری آواز سنو نہیں، مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دھمکی لگائی ان کو، کہا تم مہمان نہ ہوتے تو میں نے تمہیں سزا دینی تھی، کوڑے مارنے تھے۔ ہم لوگ مسجد کا احترام نہیں کرتے، لہذا مولوی سمیت مسجد کا احترام ہے، لہذا کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی